اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا عنوان ہے مخارج الحروف۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ کل کے لیسن میں ہم نے حلق سے تعلق رکھنے والے 6 حروف پڑھے تھے، 3 مخرج اور 6 حروف پڑھے تھے۔ اس کے بعد زبان کی باری ہے۔ زبان کو عربی میں لسان کہتے ہیں، زبان کو عربی میں لسان کہتے ہیں، جن سے کل 10 مخرج نکلتے ہیں اور 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم زبان کے حصے دیکھیں گے۔ جیسے ہم نے حلق کے 3 حصے دیکھے تھے، سینے کی طرف والا، درمیانہ حصہ اور منہ کی طرف والا۔ اسی طریقے سے زبان کے بھی کچھ حصے ہوتے ہیں۔ جڑ کو عربی میں اقصی لسان کہتے ہیں۔ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو حلق کی جانب ہے اقصی لسان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد درمیانہ حصہ جس کو ہم عربک میں وسط کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے زبان کی موٹی سائڈز جو ہوتی ہیں، زبان کی موٹی سائڈز جن کو عربک میں حافہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد زبان کی پتلی سائڈز آگے والی جس کو عربی میں طرف کہتے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو حلق کی جانب ہے اقصی لسان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد زبان کا وسط یعنی وسط لسان، اس کے بعد زبان کی موٹی سائڈز یعنی حافۃ اللسان، اور اس کے بعد زبان کی باریک یعنی سائڈ آگے والی یعنی طرف اللسان۔ کتنے حصے ہو گئے؟ ایک دفعہ دوبارہ دیکھیے۔ اپنے ہاتھ اپنے آگے رکھ لیجئے اور زبان کی جڑ، آپ سمجھے یہ جڑ ہے، زبان کی جڑ ہے، اس پہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کتنے حصے۔ زبان کی جڑ، دین درمیان دوسرا حصہ، پھر حافۃ اللسان تیسرا حصہ، طرف اللسان چوتھا حصہ۔ کتنے حصے ہو گئے؟ 4 حصے ہو گئے۔ زبان کے 4 حصے ہو گئے۔ اور 5واں حصہ ہے زبان کی نوک۔ زبان کی نوک جسے ہم کہتے ہیں رأس اللسان، رأس اللسان۔ ایک دفعہ دوبارہ سے نام ریپیٹ کرتی ہوں۔ زبان کے 5 حصے ہو گئے۔ اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ، وسط لسان یعنی زبان کا درمیانہ حصہ، حافۃ اللسان یعنی زبان کی موٹی سائڈز، طرف اللسان یعنی زبان کی پتلی سائڈز آگے والی، اور رأس اللسان زبان کی نوک۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اقصی لسان کو۔ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو حلق کی جانب ہے، جو حلق کی جانب ہے، اس کو اقصی لسان کہتے ہیں، اقصی کہتے ہیں۔ یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، قاف، کاف۔ قاف ڈبل ہیوی ورڈ ہے، ہیوی ہے، اس کو ہیوی کر کے پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ اور کاف جو باریک ہے، ان میں فرق دیکھتے ہیں۔ زبان کی جڑ اور اوپر کا نرم تالو، نرم تالو، زبان کی جڑ اور بالمقابل اوپر کا نرم تالو، یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، قاف، قاف۔ اس کو ساکن کر کے پڑھیں، اق، 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 نرم تالو، نرم تالو پہ ہی لگنا چاہیے۔ اور کاف، کاف کا کیا مخرج ہے؟ زبان کی جڑ اور سخت تالو۔ قاف میں ہم نے نرم تالو لگایا تھا، لیکن کاف میں سخت تالو، اک، اک، سخت تالو یوز ہوگا۔ کیا مخرج ہو گیا؟ اقصی لسان قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر زبان اور اوپر کا سخت تالو، اس سے کاف نکلتا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کرتی ہوں۔ اقصی لسان، زبان کی جڑ، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، قاف، کاف۔ قاف کا مخرج اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ اور بالمقابل اوپر کا نرم تالو، اس سے قاف نکلتا ہے۔ اقصی لسان قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر زبان اور اوپر کا سخت تالو، اس سے کاف نکلتا ہے۔
مخرج کے اعتبار سے ان دونوں کو لہویہ اور لہاتیہ بھی کہتے ہیں. مخرج کے اعتبار سے ان دونوں کو لہویہ اور لہاتیہ بھی کہتے ہیں. لہویہ اور لہاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ جو حلق میں آپ کو کوا نظر آتا ہے چھوٹا سا، جس کو اردو میں ہم کوا کہتے ہیں، اس کو عربک میں لحات کہتے ہیں. عربک میں لحات یعنی تالو کا نرم حصہ جو ہوتا ہے اس کو لحات کہتے ہیں، اس لیے اس کو لہویہ اور لہاتیہ بھی کہتے ہیں. اب تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. اق اق اق، قاف قاف قاف، صحیح ہیوی کر کے منہ بھر کے ادا کرنا ہے. اب کاف ادا کرتے ہیں. اک اک اک، سٹاپ ہوگا. یہ جو ساؤنڈ آ رہی ہے نا اس کی، یہ ساؤنڈ ہم سے ہلکی سی سانس آتی ہے. یہاں پہ کلکلا نہیں کریں گے ہم، لفظ کو ہلائیں گے نہیں، سٹاپ کرنا ہے. اک اک. کاف کاف کاف. قاف کاف قاف کاف. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.